बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का पहला ट्रेनिंग सेशन 2022 एंड 23 के लिए है और इसका टॉपिक है अल्लाह हैज़ चूज़न अस। अल्लाह ताला ने हमें चूज़ किया है और ये टॉपिक हम आज समझेंगे सूरतुल हज की आयत नंबर 78 के रेफरेंस से, क्योंकि इस आयत में अल्लाह ताला ने बहुत अच्छे तरीके से हमें ये चीज़ समझाई है कि अल्लाह ताला ने हमें कैसे चुना और क्यों चुना। यहाँ पर सबसे पहले ये बात समझना और इस पर बिलीव करना ज़रूरी है कि हम वाकई ही चुने हुए हैं। ऐसा नहीं कि हम उम्मत मुस्लिमा में पैदा हो गए, रैंडमली हम इधर पैदा हो गए, कोई उधर पैदा हो गया। ये जो लोग थे वो कुछ अम्बिया कराम बन गए, कुछ जो है वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब थे और हम उन लोगों में से नहीं रहे। हर इंसान को उसकी जगह पर अल्लाह ताला ने किसी खास मकसद के लिए चुनकर भेजा है। आज हम यहाँ पर किसी खास मकसद के लिए बैठे हैं, तो सबसे पहले हम टीचर्स हैं। हम टीचर्स बने नहीं, हमें टीचर्स के तौर पर चुना गया। और जब किसी को किसी चीज़ के लिए चुना जाता है, किसी भी कंपनी में, किसी भी जगह पर, जब किसी इंसान को मुख्तलिफ सीवीज में से ढूंढकर या ग्रुप ऑफ पीपल में से ढूंढकर चुना जाता है, तो वो सिर्फ इसलिए नहीं होता कि अच्छा इसको चुनकर साइड पे करते हैं, हाँ जी ये चुने हुए लोग हैं। नहीं, उनके ज़िम्मे कुछ खास जिम्मेदारियां होती हैं। आज हम अपनी इन तमाम जिम्मेदारियों को एक उम्मत की हैसियत से और उसके बाद जिस पोस्ट पर हम यहाँ बैठे हैं और जिस चीज़ के लिए आज हम ये ट्रेनिंग ले रहे हैं उसकी हैसियत से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमें चुना गया, हम हासाती तौर पर यहाँ मौजूद नहीं हैं, और अगर चुन लिए गए तो फिर हमारी जिम्मेदारियां कौन सी हैं। यहाँ पर हमें उम्मत के तौर पर चुनने वाली हस्ती कौन है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हस्ती है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो चुनाव है, जो चॉइस है, वो तो हम सबका ईमान है कभी गलत हो ही नहीं सकती। तो इसका मतलब है कि फिर हमारे ऊपर जो कोई जिम्मेदारी है, अगर चुनने वाली हस्ती इतनी बड़ी है तो फिर जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है। इसी आयत में अल्लाह ताला हमें ये भी बताते हैं कि जिस जिम्मेदारी के लिए तुम्हें चुना गया तुम उसके काबिल नहीं हो। अच्छा, यहाँ तक बात पढ़ के हम छोड़ दें कि हाँ भाई हम तो काबिल ही नहीं है, बात खत्म हो गई। नहीं, आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं तुम्हें इसके लिए, तुम लोगों को लिए जिम्मेदारी आसान बना दूंगा, तुम्हें इस काबिल बना दूंगा कि जिम्मेदारी कैसे पूरी की जाए। बिल्कुल ऐसे जैसे दुनिया में होता है, आप टीचर बनते हैं, आप टीचर के तौर पे आते हैं, अक्सर आप में से अक्सर लोग कहते हैं हमारा कोई एक्सपीरियंस नहीं है मैम, तो आगे से अक्सर आपके हेड्स कह देते हैं कि कोई मसला नहीं है, हम आपको ट्रेनिंग दे देंगे। तो अल्लाह ताला भी बिल्कुल ऐसे ही हमें कह रहे हैं कि कोई मसला नहीं है, मैं तुम्हें ट्रेनिंग दे दूंगा। और अगर अल्लाह ताला किसी को ट्रेनिंग दे रहे हों तो फिर उस इंसान के ट्रेंड ना होने में या उसके उस मकसद के पूरा ना कर पाने में तो कोई दूसरी राय रह ही नहीं जाती। तो अब एक और तसल्ली हमें मिल गई कि अल्लाह ने हमें चुना, उम्मत भी बनाया, टीचर भी बना दिया। उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा। फिर मेरी हेड ने भी मुझे कहा कि मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने नए सेशन के लिए ट्रेनिंग्स का आगाज कर दिया। तो मैंने यही सोचा कि हम उसका आगाज बजाय डायरेक्ट इस बात से शुरू करें कि वर्क बुक्स ऐसे फिल करने के बाद इतने वीक्स आप हमें चेक करवा दें और फिर हम आपकी गलतियां निकाल के उसको ठीक कर दें और फिर इंशाल्लाह 14 से हम क्लासेस स्टार्ट कर लेंगे। नहीं, पहले हम जरा अपने इस ऑनर और इस ऑनर के लेवल को तो समझ लें कि जहां पर हम बैठे हुए हैं, दो हैसियतों से, उम्मत की हैसियत से और इस टीचर की हैसियत से, वो कितना बड़ा मुकाम रखती है अल्लाह ताला की नजर में और हमारा सिलेक्टर कौन है। तो मैं आपसे एज अ टीचर या एज अ कोऑर्डिनेटर यहाँ पर ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने अंदर उस ऑनर, उस डिग्निटी को पैदा करें, उसको फील करें, उसको हमेशा जिंदा रखें। आप खुद की इज्जत करेंगे तो ये पूरी दुनिया भी आपकी इज्जत इंशाल्लाह जरूर करेगी, उम्मत की हैसियत से भी और टीचर की हैसियत से भी। अब यहाँ पर हमारे लिए मसला क्या आता है? अच्छा, हम चुने गए, हम मुसलमान बन गए, टीचिंग करियर हमने स्टार्ट कर लिया। हम परेशान तब होते हैं जब मुश्किलात आती हैं। हम मुश्किलात से नहीं घबरा रहे होते, घबरा हम उस मेहनत से रहे होते हैं जो मुश्किलात की सूरत में हमारे सामने खड़ी होती हैं और हमने उससे निकलने के लिए जो मेहनत करनी होती है वो हमारी घबराहट का बायस बन जाती है। अच्छा, क्या मुश्किल है? चले एज ए टीचर बात कर लेते हैं। क्रिएटिव राइटिंग करवानी है, अभी एसएलओ बेस्ड सिलेबस आ गया है, वर्क बुक सारी चेंज हो गई हैं। पिछले कई सालों से तो वही फील्ड होती थी, चल भी जाती थी, नहीं भी चलती थी तो हमें हेल्प मिल जाती थी, उसमें कोई ना कोई होता था। अब सब कुछ बदल गया, पता नहीं कैसी वर्क बुक सामने आने वाली है, क्या होने वाला है। ये घबराहट उस मेहनत के लिए है कि जो उस वर्क बुक को फिल करने के लिए, उस एसएलओ बेस्ड सिलेबस को फॉलो करने के लिए हमें करनी पड़ेगी। तो जब हमें ट्रेनिंग भी मिल रही है और हम सिलेक्टेड हैं, हमें अल्लाह ने चूज किया हुआ है, तो फिर हमें घबराहट तो होनी नहीं चाहिए। सबसे पहले हमें उम्मत की हैसियत से और टीचर की हैसियत से
اپنے آپ کو اس محنت کے لیے تیار کرنا ہے. تو پہلا پوائنٹ ہمارا کیا تھا کہ ہم اپنے اندر اس ڈگنیٹی اور آنر کو پیدا کریں. دوسرا پوائنٹ کیا ہے کہ ہم تیار ہو جائیں کہ ہاں جی ہم نے محنت کرنی ہے. بالکل ایسے جب آپ بیٹھے ہوتے اپنے آرام سے دہان میں گھر میں, آپ کو پتا چلتا ہے 10 مہمان آ رہے ہیں. اب کچھ بھی ہو جائے مہمان تو آ رہے ہیں, کرتے ہیں نا تیار آپ اپنے آپ کو فٹافٹ کے بس 10 لوگوں کا ہم نے کھانا بنانا ہے. تو آج آپ یہ کر لیں کہ ایس ایل او بیس سلیبس آ گیا ہے. ایس ایل او بیس کیا ہوتا ہے, انشاءاللہ ہماری آگے جو ٹریننگ کنٹینیو ہوں گی اس سیشن میں, اس میں ہم آپ کو سکھا دیں گے. کوئی بڑی بات نہیں ہے, بلکہ آپ سمجھ لیں کہ آسانی آپ کے لیے آنے والی ہے. تو ہم نے اب اپنے آپ کو اسٹرگل کے لیے بھی تیار کرنا ہے. یہ اسٹرگل ہم نے کیوں کرنی ہے, کیونکہ ہم نے یہ ذمہ داری اٹھا لی ہے. اور اس ذمہ داری کو پورا کرنے میں اگین وہی بات کروں گی کہ امت اور ٹیچر کی حیثیت سے ہمارا سب سے بڑا دشمن کون ہے. امت کی حیثیت سے ہمارا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے, ابلیس ہے. ٹیچر کی حیثیت سے بھی ہمارا سب سے بڑا دشمن ابلیس ہی ہے, کہ جو ہمارے اندر مایوسی پیدا کرتا ہے, ہماری کریٹیوٹی کو دبانے کی کوشش کرتا ہے. 10-15 بچے ہمارے سامنے اگر کلاس میں یا 20 بچے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ہر بچہ الگ مضمون کیسے لکھے گا, یہ ہر بچہ الگ جملہ کیسے بنائے گا. پہلے ہی ہم مایوس ہو گئے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ اس دنیا میں, اس کائنات میں سب سے مایوس ترین جو ذات ہے وہ شیطان کی ہے, اور سب سے زیادہ ہوپ دلانے والی ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے. تو اس آیت میں, سورہ حج کی آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ دشمن اگر شیطان ہے تو نصیر, دوست, مدد کرنے والا کون ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات. تو سوچیں ذرا, کمپیریزن کریں. ہم تو ماشاءاللہ مسلمان ہیں, الحمدللہ مسلمان ہیں. تو نصیر اللہ تعالیٰ ہو اور دشمن اگر شیطان ہو, اور ہم موٹیویٹڈ ہو اس بات کے لیے تیار ہو کہ جی کر سکتے ہیں, وی کین ڈو دس, وی ول ڈو دس, تو بتائیں کیا ہم جیت نہیں جائیں گے شیطان سے, کیا ہم مایوسی سے نکل نہیں جائیں گے. اگر آج یہاں پر آپ کے ساتھ کوئی چیز, میں آپ کو کوئی ٹارگٹ دیتی ہوں, اور اس راستے پر چلنے سے پہلے, اس لیسن پلان کو بنانے سے پہلے آپ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں, یا آپ کے دل میں یہ خیال آنا شروع ہو جاتا ہے بچے کیسے کریں گے, یہ کیسے ہوگا, میں کیسے کروں گی, تو پھر آپ نے اپنے نصیر کو تو بھول گئے, اللہ تعالیٰ کو تو آپ نے اس لمحے بھلا دیا, اور آپ اس شیطان کی بات میں آ گئے جو آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اتنے سالوں سے یہ جو بیچ میں پڑھا رہی ہوں, 3-4 سال 2 سال سے, یا جو 7 تک بچے پڑھ کے آج پری 9 میں آ گئے ہیں, ان کو میں ایک ہی دن میں کیسے کریٹیوٹی سکھا دوں گی. بالکل آپ سکھا سکتے ہیں, ایک دن میں تو کوئی آپ کو کہہ بھی نہیں رہا. ہر چیز کا ایک گریجول پروسیس ہوتا ہے. لیکن سب سے پہلے آپ نے اپنے آپ کو اسٹرگل کے لیے تیار کرنا ہے, اور ہر لمحہ اپنے آپ کو یہ ریمائنڈر دینا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا نصیر ہے. ابھی ہمارے پاس ہو گئی کل 3 باتیں کہ اللہ نے ہمیں سلیکٹ کیا, we are selected by Allah. Second, we should be ready for the struggle. اور اگر ہم ریڈی نہ ہو پا رہے ہو تو ہمیں کس کو یاد کرنا ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشکلات کو. اللہ تعالیٰ نے پیدا تو ان کو بھی انسان ہی کیا تھا, انسانی ان تمام ضروریات اور خواہشات اور جذبات کے ساتھ انہوں نے یہ تمام ٹیسٹ پاس کیے اللہ تعالیٰ کے حضور. ٹھیک, اور اس کے بعد 3rd نمبر پہ کیا چیز, کہ ہمارا مددگار جو ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ. اور یہ بات ہمیں کسی اور نے نہیں بتائی, یہ بات خود ہمیں قرآن پاک سے پتہ چلی ہے. اور اس کے بعد اگر ہم ایس ایل او بیس کی پیپر کی بات کرتے ہیں, ایس ایل او بیس سلیبس کی بات کرتے ہیں, کوئی ڈسکس کر رہا ہے, نہیں یہ بات نہ ہم سے کریں, بہت ڈیفیکلٹ ہے, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, یہ تو ناممکن ہے, یہ تو زیادتی ہے. یہ ساری باتیں ضرور آپ نے اب تک ڈسکس بھی کی ہوں گی, سنی بھی ہوں گی ایک دوسرے کے ساتھ. یہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر آپ کو ویدر فور کاسٹنگ والے بتا رہے ہیں, آپ کسی ساحلی علاقے میں رہتے ہیں کہ جی سمندر میں طوفان آنے والا ہے, اور کوئی آپ کو کہتا ہے کہ سامان پیک کر لو, یہ حکومت نے حفاظتی اقدامات کیے, فلاں جگہ پر انہوں نے آپ کو رہنے کا بندوبست کر دیا ہے, تو آپ کے نہیں کانوں میں رویہ ڈال رہے ہیں, یہ بات مجھ سے مت کرو, مجھے طوفان کی بات بہت بری لگتی ہے, میں نے نہیں طوفان کے بارے میں بات کرنی. تو کیا ہوگا, آپ کی ان باتوں سے طوفان نہیں آئے گا. جن لوگوں نے اس کے بارے میں سوچا, سمجھا, سنا, عمل کیا, انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا, گھر بار بھی بچا لیا, جانے بھی بچا لی. تو طوفان تو کھڑا ہے سر پر, ایس ایل او بیس تو آ چکا سلیبس, آپ کہیں بھی جائیں گے, اس اسکول میں نہیں کسی اور اسکول میں جائیں گے آپ کو ملے گا, کیونکہ ایجوکیشن سسٹم میں یہ ریفارم آ چکا ہے. تو کیوں نہ ہم اس کو ایکسیپٹ کریں. کس طرح سے, کیونکہ اللہ نے ہمیں سلیکٹ کیا اس بات کے لیے, اللہ ہمارا نصیر ہے, اور ہم سلیکٹر اسٹرگل کے لیے ہر ٹائم تیار ہیں. اب یہاں پر ایک بہت امپورٹنٹ بات کیا ہے, ہم نے سب آپ کو بتا دیا, سب سمجھا دیا, اس کے باوجود بھی آپ یہ کام نہیں کرتے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورا مکمل پیغام ہم تک پہنچا دیا, اس کے باوجود بھی ہم کہتے ہیں نہیں ہم قرآن نہیں دیکھتے, ہم نہیں پڑھتے, ہمیں سمجھ نہیں آتا, پڑھ لیا تو عمل کرنا پڑے گا. وہی والی بات کہ قیامت, روزے قیامت تو آ جانا ہے, قیامت کا طوفان بھی آ جانا ہے, اس دن ہماری واپسی تو نہیں ہوگی, پھر ہم کیا کریں گے. تو جس طرح سے ہمیں یہ پتا ہے کہ امت کی حیثیت سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے انشاءاللہ, آپ اور میں, ہم سب اس میں سے ہوں گے. تو کیا
اس کے بعد اگر ہم یہ سب دیکھنے سننے کے باوجود، اتنے علم رکھنے کے باوجود اس سب کو نہیں پڑھتے، اس طوفان کے آنے کی تیاری نہیں کرتے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے خلاف نعوذ باللہ خدا نخواستہ گواہی دیں گے. کیوں؟ کہ ہم نے اپنے سامنے ایک چیز کے ہوتے دیکھتے سنتے کے باوجود اس کو رد کیا، یا یہ سمجھا جب ہوگا دیکھا جائے گا، یہ ہمارے ساتھ نہیں ہوگا. تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا. تو آپ یہ سوچیں کہ خدا نخواستہ اگر کسی کے بھی خلاف روز قیامت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گواہی دیں گے تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ وہ تو پھر امت میں سے بھی نہیں ہوگا نا. تو یہی بات ایک امت کی حیثیت سے اور یہی بات ایک ٹیچر کی حیثیت سے کہ آج جب ہم یہاں آپ کو ہر چیز بتائیں گے، ایک ایک پیج کی فلنگ کے بارے میں بھی گائیڈ کریں گے، ہر کانسیپٹ کا کیا مطلب ہے، اگر آپ کو کریٹیوٹی کرنی ہے، اگر آپ کو کوئی عملی کام کرنا ہے، اگر آپ کو کوئی تنقیدی جائزہ لینا ہے، کوئی کریٹیکل انالیسس کرنا ہے، کوئی ایکٹیویٹی کرنی ہے، وہ سب ڈیٹیلز آپ کی بکس اور ورک بکس میں ہیڈ آفس کی طرف سے بہت ہی اچھے طریقے سے موجود ہیں. آپ نے صرف ان کو پڑھنا ہے، اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں. ان کو پڑھنا کیسے ہے، ان پہ عمل کیسے کرنا ہے، یہ تک بھی ہم آپ کو انشاءاللہ ایک ایک چیز سمجھائیں گے. ہاں پھر بھی اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر وہی والی بات ہے، پھر آپ کے حساب کتاب کی ایز اے ٹیچر والی قیامت تو پھر سیشن شروع ہونے سے پہلے ہی ہو جائے گی یا سیشن کے درمیان میں ہو جائے گی، جو کہ ایک لازمی بات ہے. تو تیار رہیں اس چیز کے لیے جو آپ کے سامنے آ رہی ہے، کیونکہ مجھے آپ سب لوگوں کے اوپر 100% سے زیادہ یقین ہے کہ آپ اس کو اتنے بہترین انداز میں کر سکتے ہیں کہ وہ آپ خود بھی نہیں سوچ سکتے ہوں گے. کیونکہ ایز اے ٹیچر میں نے آپ کو سلیکٹ کیا ہے اور ایز اے سلیکٹر مجھے آپ کی صلاحیتوں پہ قطعاً کوئی بھی شک نہیں ہے. تھینک یو سو مچ. میری بہت زیادہ نیک تمنائیں اور دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں. یہ آج کا ہمارا پہلا سیشن ویڈیو تھا. ہم اس کو کنٹینیو کریں گے ہاؤ ٹو فل دا ورک بکس اکارڈنگ ٹو SLO بیسڈ اپنے نیکسٹ سیشن میں. جزاک اللہ خیر. فی امان اللہ.